السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہمارے بھائی آئے ہیں مرزا غالب بھائی، وہ مفتی صاحب سے سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کئی جگہ یہ فرمایا ہے کہ اسلام میں اوفینسو جنگیں بھی ہوئی ہیں اور ڈیفینسو جنگیں بھی ہوئی ہیں، تو وہ کیوں ہوئی ہیں؟ اس کا حوالہ دیجیے ہمیں۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اس کا دو قرآن سے حوالہ دوں گا، اور تو وہ قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی اس کو حوالہ دیتے ہیں قرآن سے، تو پھر اس کے آگے سنیں، ڈیبیٹ کو دیکھیں، پورا ڈیبیٹ دیکھیں اور سمجھیں کہ آگے کیا ہے اور اس ویڈیو کا کیا مقصد ہے۔ یہ تو آپ کو دیکھیں، اچھا لگے گا، ویڈیو اچھی لگے گی اور سمجھ میں آئے گا اور آپ کی نالج بڑھے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارا اس کا مقصد کوئی کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، بس یہ ہے صحیح غلط کا فیصلہ کریں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، تو آپ تو سمجھیں اور صحیح راستے کی طرف آئیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہاں آپ نے کئی ویڈیوز میں بولا ہے کہ اسلام ہوں، میں اوفینسو جنگیں بھی ہوئی ہیں، ڈیفینسو جنگیں بھی ہوئی ہیں، ہاں ہاں تو آخر یہ جو اوفینسو جنگیں جو ہوئی ہیں یہ ہوئی کیوں ہیں؟ رک جائیے، میں وہی دکھا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم سے دو حوالے دوں گا۔ سب سے پہلا ہم، حوالہ یہ ہے سامنے آپ کے، دیکھیے آگے اسکرین پر نظر آ رہا ہے؟ جی جی تھوڑا بڑا کر حضرت جی، دیجیے۔ زوم کر دیں۔ یہ آیت نمبر 217 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ حرام مہینوں میں جنگ کے بارے میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان حرام مہینوں میں جنگ کرنا ایک بڑی بات ہے، یعنی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے۔ لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا۔ اور اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ ایک جنگ بدر سے پہلے ایک سریہ ہوا تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی تھی، اور اس میں ایک کافر تھا جس کا نام زمری تھا، اس کو مار دیا گیا تھا۔ اور جس شام میں مارا گیا تھا اسی شام حرام مہینے کا جو محترم مہینے ہیں ان کا چاند نکل آیا تھا۔ تو مشرکین مکہ نے سر پر اٹھا لیا تھا پورا ملک کہ بھئی یہ تو حرام مہینوں کی بھی پاسداری نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو حملہ کیا گیا وہ وصد عن سبیل اللہ، تمہارے جرائم یہ ہیں، وصد عن سبیل اللہ، سب سے پہلا جرم ہے اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی اللہ کی بات سے روکنا۔ اللہ کا راستہ کون ہے؟ اللہ کی بات۔ وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور وہاں کے باشندوں کو نکالنا، کیونکہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ یہ جرائم اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، تو قرآن کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاد کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد صد عن سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے سے روکنا۔ تو جو ملک، جو بادشاہ، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ اپنی عوام کو اللہ کے راستے سے روکے گا تو اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوگا۔ یہ پہلی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل دیتا ہوں میں آپ کو، یہ دیکھیں یہاں پر، یہ ہے سورہ حج کی آیت، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، ملت ابیکم ابراہیم، ہوا سماکم المسلمین، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ اب آپ اسی آیت میں دیکھ لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو فی اللہ حق جہادی، اور اس کے مقاصد میں آگے چل کر بیان کیا جا رہا ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ آپ لوگوں کے لیے گواہ کب بنیں گے؟ جب آپ ان کو کلمہ سنائیں گے تو خدا کے سامنے آپ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں تک ہم نے کلمہ پہنچا دیا تھا، گواہی اسی چیز کی تو ہے۔ تو یہ دوسری آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کوئی ریاست اپنے عوام کو ان کے بنیادی حق سے محروم کر دے تو ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں، وہ حدیث ہے، یہ دیکھ لیے، رک جائیے ایک منٹ،
حدیث ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک شخص کے بارے میں، یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریاء، کہ ایک آدمی اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے، اپنی غیرت دکھانے کے لیے، یا محض ریاکاری کے لیے، وہ شوئنگ آف کے لیے وہ قتال کرتا ہے. ایو ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے کون سی چیز اللہ کے راستے میں کہی جائے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کب بلند ہوگا؟ جب لوگوں تک پہنچے گا، لوگ اس کو قبول کریں گے تو بلند ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد اس وقت کیا جاتا ہے جب لوگ اس کلمے سے لوگوں کو، دوسروں کو روک رہے ہوں، ریاست روک رہی ہو. یہ جہاد طلب، جس کو ہم عربی میں جہاد طلب، یہ اقدامی جہاد کہتے ہیں، انگلش میں آفینسو وار کہتے ہیں. یہ اس کے یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ کس مقصد سے ہوتا ہے. ایک اور میں آپ کو بتا دوں، یہ حدیث آپ اپنی ایک اسٹریم پر لیٹرز کا بڑا حوالہ دے رہے تھے حضرت، اور وہ غلط حوالہ تھا. وہ اس طریقے سے کہ آپ یہ کہنے لگے کہ بھئی جب فتح مکہ ہو گئی، فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریب کے علاقے تھے ان کو لیٹرز بھیجے. فتح مکہ کے بعد لیٹرز نہیں بھیجے بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد لیٹر بھیجے. اور اس میں سے ایک لیٹر بھیجا رومن ایمپرر کو. رومن ایمپرر کے پاس جب لیٹر پہنچا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تو تمہارے اوپر سلامتی ہوگی. فَإِنَّكَ إِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، اگر تم نے انکار کیا تو جتنے تمہارے یہاں فارمرز ہیں، چونکہ اس زمانے میں فارمنگ جو ہے وہ بنیادی پیشہ تھا اس علاقے کا، تو جتنے بھی تمہاری عوام ہیں فارمرز، ان سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اسلام سے روکنے کا تم سبب بنے ہو. تو یہ اب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دھمکی بھرے خطوط تھے، یہی تو دعوت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ اس دعوت کو دھمکی سمجھ رہے تھے، یہ آپ کی سمجھ کی داد دینی چاہیے لوگوں کو. اچھا، ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ہم سے یہاں اپنی اسٹریم پر جا کر رونے لگے کہ آپ کو اسٹریم سے نکالا گیا. آپ کو اسٹریم سے بالکل نہیں نکالا گیا، ڈیبیٹ ختم ہو گئی تھی. ڈیبیٹ جب تک ختم نہیں ہوئی تھی آپ کو نہیں نکالا. ایک مرتبہ آپ خود گئے، واپس آ گئے. ڈیبیٹ ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر جب آپ خامخواہی بولے جا رہے تو آپ سے کہا بھائی ڈیبیٹ ختم ہو گئی، اب آپ نکلیے، دوسروں کو موقع دیجیے. چونکہ آپ سے وہ شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی. ایک جگہ جہاں آپ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں، اب اول تو ہر جملے میں ایکسپوز ہوئے ہیں، لیکن بنیادی آپ کو معلومات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں فارس، آپ کہہ رہے ہیں کسرا. میں کہہ رہا ہوں فارس، آپ کہہ رہے ہیں کسرا. اب آپ مجھ پر الزام لگا رہے جا کر کہ بتاؤ میں تو فارس کی بات کر رہا تھا، میں تو کسرا کی بات کر رہا تھا، مفتی صاحب فارس کی بات کر رہے تھے، تو دونوں الگ الگ ہیں. آپ کو ان دونوں میں فرق پتہ ہے؟ حدیث رکھ دو، فرق دکھ جائے گا جناب. وہاں 3 الگ الگ جگہوں کے نام بولے، اس میں فارس الگ ہے، کسرا الگ ہے، اور کیسر الگ ہے. یہ تینوں جگہیں ہیں، یہ تینوں جگہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے بھائی. بھائی کامنٹ میں سب لوگ مرزا غالب کو داد دیں، واہ واہ کہیں. اتنا زبردست نقطہ تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے نہیں پیش کیا کہ کسرا ایک جگہ کا نام ہے، قیصر دوسری جگہ کا نام ہے، فارس تیسری جگہ کا نام ہے. سب لوگ واہ واہ کہیں. اس پر تو ایسی داد بنتی ہے کہ مرزا غالب جو اصلی والا تھا اس کو بھی نہیں ملی ہوگی. حدیث پیش کریں. اس پہ تو بات کر لینا. رکو نا یار، حدیث پیش کریں دوبارہ. ارے اچھی طرح داد وصول کر کے جانا، اچھی طرح داد وصول کر کے جانا. اتنی جلدی کیا مسلم جو کہتے ہیں ہم نے اسلام کا مقابلہ کرنا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ بھائی چینل چلانا ہے. جی اس پر تو دبا کے واہ واہ ہو رہی ہے، دبا کر واہ واہ ہو رہی ہے. جناب اسے رکھیں تو صحیح. 315 کو وہ ڈیبیٹ، وہ جو رکھنا تھا جو نہیں رکھنا تھا وہ سب ڈیبیٹ میں ہو چکا ہے. جس کو دیکھنا وہ جا کر دیکھ لے. ابھی تو ہم آپ کے بارے میں جو ابھی آپ نے کہا ہے ہم تو اس پر واہ واہ کر رہے ہیں آپ کے لیے. میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں، سنیے میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. قیصر رومن ایمپرر کا لقب ہے اور کسرا پرشین ایمپرر کا لقب ہے. کسرا جگہ کا نام نہیں ہے، قیصر جگہ کا نام نہیں ہے، یہ وہاں کے بادشاہوں کے القاب ہیں. تو فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، کسرا اس کا لقب ہے. آپ کسرا کر رہے تھے. تو ہم چاہے کسرا کی بات کریں یا فارس کی بات کریں، یہ ایک ہی چیز ہے.
فرق اتنا ہے کہ کسرا لقب ہے بادشاہ کا، اور فارس علاقے کو کہتے ہیں پرشین امپائر، اسی کو عربی میں فارس کہہ دیتے ہیں۔ تو بھائی اتنا اس میں ایک لائن میں کنفرم ہو جائے گا کہ تینوں نا، پھر مجھے کہتا ہے جی نکال دیا۔ ایک منٹ رک ذرا نا، جہاں پکڑا جاتا ہے وہاں چر 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 رک ذرا ایک منٹ۔ یہ کیا حضرت سے پوچھ لیں کہ مصر اور فرعون دو علیحدہ علیحدہ جگہ تو نہیں ہے کہیں؟ ہاں فرعون ان کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے جو میرے خیال سے کہیں فرانس میں نہ ہو۔ ہاں بالکل نہیں، فرانس کی اس چھوٹی بہن کو حدیث کو فرعون ایک کہتے بار پیش کریں، اس حدیث کو ایک بار پیش کریں، اس کو وہاں ہم دیکھیں، اس کو جو وہ آپ اپنے چینل پر کرتے رہنا، تین اب ہم الگ پیش الگ نہیں لکھا کریں گے۔ ہوا ہے، ہم آپ اس پہ سے کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ اس وقت ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جو دو میں نے حوالے قرآن کریم کے پیش کیے ہیں جس میں وصد عن سبیل اللہ قرآن نے واضح انداز سے کہہ دیا، کیا یہ غلط ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ 9/29 کے بعد جتنی بھی اوفینسو جنگیں ہوئی ہیں، آپ مجھے اس سے نہیں، آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا، میں نے حوالہ قرآن کا دیا یا نہیں دیا؟ وصد عن سبیل اللہ اس میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا شروعات کی جہاد کا سبب ہے۔ جب تک مکہ والوں سے لڑنے کے بہانے بنائے جا رہے تھے تب تک یہ وہ چیزیں ہیں، کیا ساری جنگوں میں دیکھو اپلائی ہوا ہے؟ ایک منٹ رک جاؤ آپ کو سنیے مرزا غالب، جو آپ کو کہنا ہے وہ آپ اپنے چینل پر اس کی تعویل کیجیے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے غلط کہا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو، آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی اسکرین پر جا کر مجھے کتنا بھی غلط ثابت کریں، آپ کو اختیار ہے، لیکن کیا میں نے جھوٹ بولا؟ جی بالکل، ساری جنگوں پہ یہ بات اپلائی نہیں ہوتی ہے بھائی یہ اگر قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ جھوٹ کیسے ہو جائے گا؟ قرآن میں اگر لکھا ہوا ہے تو وہ جھوٹ کیسے ہو جائے گا؟ کمزوری کی حالت والی آیتیں آپ پیش کر رہے ہیں، سورہ بھائی یہ مدینے کی آیتیں ہیں، مدینے کی آیتیں، یہ مدینے کی آیتیں ہیں۔ مدینہ میں جاتے ہی شروع میں مضبوط نہیں ہو گئے تھے، دھیرے دھیرے مضبوطی آئی ہے۔ ایک منٹ حضرت، او کمزوری، پھر اس کا شان نزول بتاؤ نا، تمہیں پتا ہے نا کہ مدینہ کے یہ شان نزول بتاؤ ان آیتوں کا۔ چلو ہاں مدینہ میں سٹارٹ کے اندر مجبور تھے نا، سٹارٹ کے اندر کمزور تھے، شان نزول بتاؤ ان آیتوں کا، ثابت کرو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جنگ بدر اقدامی تھی کہ دفاعی تھی؟ بولو۔ جنگ بدر اس پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، عام طور پہ نہیں ابھی ساری جنگوں پر بات کر رہے ہو نا۔ ایک منٹ اس کا جواب دو، جنگ بدر اقدامی تھی کہ دفاعی تھی؟ اس کا جواب دو۔ اب جتنا ارے میں نے کیا نام ہے ڈاکٹر اسرار صاحب سے سنا ہے کہ وہ بھی اقدامی تھی، اقدامی تھی نا، اقدامی تھی نا، چلو ٹھیک ہے، نہیں میں نے مان لیا اقدامی تھی نا۔ تو جنگ بدر تو بالکل شروع میں ہوئی، ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ مسلمان مضبوط ہی نہیں ہوئے تھے کہ اقدامی جنگ کرتے، چلو تو آپ کی بات ٹوٹ گئی یہیں پہ، تو آپ کی بات یہیں پہ ٹوٹ گئی۔ مطلب جنگ بدر کے ٹائم پہ وہ مکہ سے لڑ رہے تھے، آپ کو لگتا ہے ان پہ اتنی طاقت تھی کہ جو بڑی بڑی سلطنتوں کو جو چیلنج کر رہے تھے 29 کے بعد؟ قرآن کریم سنو، قرآن کریم ایک اصول دے دیتا ہے، وہ اصول منسوخ نہیں ہوتا، وہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں منسوخ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اور اگر کوئی سنیے میں اپنے آپ کو فکس کر رہا ہوں، اگر کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے تو اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آیتیں منسوخ ہیں، لیکن وصد عن سبیل اللہ والی آیت ہے، اس کے نص کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہے۔ تو میرے اس جملے کو غلط نہ لیا جائے، میں نے ابھی اس کو کریکٹ کر دیا۔ ایک سینٹینس میں بتائیں، جو خلیفہ جو دوسرے ملکوں پہ جو اٹیک کر رہے تھے، معافی مانگ رہے ہو یا نہیں مانگ رہے ہو؟ یہاں جھوٹا آپ نے ایک غلط الزام لگایا، میں نے ثابت کر دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو حوالہ دکھا دیا۔ اب آپ ذرا معافی مانگیں، مزید کوئی بات نہیں ہوگی، معافی مانگو، تیار ہو جائیے کہ بعد میں آپ معافی مانگیں گے۔ ابھی میں ان سب کو میں حوالے آپ سے مانگا کیوں ہوں؟ آپ نے حوالہ چاہیے تھا، آپ کو حوالہ دے دیا۔ میں جھوٹ اس وقت، آپ میرا جھوٹ اس وقت ثابت کر سکتے تھے کہ اگر میں بغیر حوالے کے کوئی بات کر رہا ہوتا اور آپ میرے پاس آتے اور میں کہتا بھائی میرے پاس تو حوالہ نہیں ہے، تو میں جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ حوالہ میں نے دے دیا، اب آپ معافی مانگ لیجئے، جی جلدی کریں، معافی مانگیں۔ ابھی ہم نے معافی کے بغیر بات نہیں ہوگی، معافی مانگو، ترنت معافی مانگ لوں گا، لیکن آپ کو بھی معافی مانگنے کو تیار رہنا ہوگا۔ جلدی سے مانگ لیں، جلدی سے مانگ لیں۔ آپ کو میں مانگیں گے، سن لیجئے، اگر آپ مجھے غلط ثابت کر دیں گے نا میری اسٹریم پر آ کر، ٹھیک ہے، اور اگر میں رجوع کر لوں اپنی بات سے اور میں کہوں ہاں جی آپ نے مجھے غلط ثابت کر دیا، میں معافی مانگ لوں گا، چلو اور جانو اور بولو، چلو اور بولو، جب تک ابھی میری تحقیق، جب تک میں تحقیق مفتی صاحب کے سامنے نہ رکھ دوں تب تک پورا بولنے کو دو۔ تحقیق برابری کرے گا۔ آپ معافی مانگ رہے ہو یا نہیں مانگ رہے ہو؟ آپ نے ابھی کہا میں معافی مانگوں گا، اگر آپ بھی تیار ہو، میں تیار ہوں، بولو، میں تیار ہوں، بول رہا ہوں، پورا جملہ بولنے دو۔ جب تک میری تحقیق کمپلیٹ نہیں ہو کے میں مفتی صاحب کے سامنے دوبارہ نہ رکھ دوں، پوری کلیئر نہ ہو، تب تک کے لیے فی الحال میں معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے،
تو ٹھیک جی اب آپ جو ہے اور اپنی تحقیق کریں کاف سے ہم، اور کسرا کو کسرا پڑھا کریں اور سمجھیں کہ فارس اور کسرا دونوں ایک بادشاہ ہے اور ایک ملک ہے. اس کے تو بعد اب اپنی اس پہ تو تحقیق ابھی آپ اس پہ تو اب ابھی آپ کو اس معافی پہ مانگنی پڑ جائے گی. اس پر ہاں ہاں ہو گیا ٹھیک ہے. وہ اب اس پر تین جو ہے آپ اپنی اس پر جو ہے آپ اپنی تحقیق کرتے رہیں. تو چلے بھائی مفتی یہ کیا کہنا چاہیے کٹھر منافق صاحب نے آج ہمارے یہاں مفتی یاسر صاحب کے سامنے آ کر معافی مانگ لی. ایک تو ڈیبیٹ میں ہارے, اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس راستے پر لگا دیتا ہے نا تو پھر اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے. تو ان کی عقل سلب ہو گئی کہ آج ہمارے پاس پھر آ گئے ایک ہفتے کے اندر اندر اور آج معافی مانگ کر گئے ہیں. بالکل اپولوجیٹک لوزرز. جی جی میں جی حیران ہوں حضرت, میں ان کے کانفیڈنس کے اوپر حیران ہوں. آپ اندازہ